بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو سبجیکٹ اور اس کا پہلا سبق، اور کل کے ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں سبق اسوہ حسنہ جو اردو کی فرسٹ ایئر کی بک کا پہلا سبق ہے، اس کا ہم نے ہاف پورشن مکمل کر لیا تھا. اور کل کے لیکچر میں ہم نے یہ باتیں سیکھی تھیں کہ پہلے پیراگراف میں ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ جتنے بھی نبی اور رسول آتے رہے وہ اپنی قوم کو، اپنے تمام ماننے والوں کو، اپنے تمام پیروکاروں کو اور تمام انسانوں کو ایک ہی بات سمجھاتے رہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل کر جائیں تو آپ کو خدا کی محبت مل سکتی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ آپ نے جسٹ فرما دیا ہو، بلکہ آپ نے سب کچھ کر کے بھی دکھایا. تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے، فرمایا اس پر تم عمل کرتے جاؤ، تمہیں خدا کی محبت مل جائے گی. پھر ہم نے کل کے لیکچر میں یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ ایک نبی کو ماننے والے مختلف گروہوں سے، مختلف طبقات سے، مختلف جو ہے وہ انسانی قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی کامل نمونہ ہے، ایسا کامل آپ کی ذات مبارکہ ہے کہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے والا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بات جانی کہ ہمارے جسم کے اعضاء جتنے کام کرتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء سے سرزد ہونے والے سارے کاموں کے لیے اگر ہم کوئی رول ماڈل تلاش کرنا چاہیں تو وہ ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہم اس سے آگے بڑھے اور کل کے لیکچر میں ہم نے یہ بھی جانا کہ نہ صرف جسم کے اعضاء بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات اور خیالات، خواہ ان کا تعلق عفو و درگزر سے ہو، خواہ ان کا تعلق غصہ سے ہو، ان کا تعلق محبت سے ہو، ان کا تعلق اپنائیت سے ہو، ان کا تعلق غم سے ہو، راحت سے ہو، سکھ سے ہو، چین سے ہو، جس بھی انداز سے ہو، تو دل پر وارد ہونے والی ساری کیفیات، ان کے لیے اگر ہم اپنا رول ماڈل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ رول ماڈل بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور پھر ہم نے مختلف اگزامپلز پڑھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک وائز کے لیے، ایک منصف کے لیے، ایک جج کے لیے، قاضی کے لیے، ثالث کے لیے، ایک کاروباری سفری کاروبار کرنے والے کے لیے، ایک تاجر کے لیے. ہم نے مختلف اگزامپل سے یہ بات جانی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے عملی طور پر رول ماڈل ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے جہاں پر بات ختم کی تھی اس پیراگراف کے اندر کچھ مشکل الفاظ آئے تھے. ہم آج کے لیکچر کا آغاز انہی مشکل الفاظ سے کرتے ہیں اور ان واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری وہ معلومات ہیں جو آپ کو پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے بھی کام آئیں گی، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آئے گا. لائک ہم نے لاسٹ ٹائم جو پیراگراف نمبر 6 پڑھا، آپ کی بک کا جو پیراگراف نمبر 6 ہے پہلے سبق کا، اس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا شیب ابی طالب. اب یہ شیب ابی طالب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تھا. تو یہ شیب ابی طالب کیا ہے، ہم اس کو ذرا دیکھیے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا وادی مکہ کے اندر اللہ رب العزت کے پیغام کو پھیلانے کا آغاز کیا تو جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو گئے تھے. تو اسلام کی تبلیغ کرنے کی پاداش میں بنو ہاشم نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 7 سال گزر گئے تھے، تو 7ویں نبوت کے 7ویں سال
آپ کو اور آپ کے سارے خاندان اور قبیلے کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی. اس گھاٹی میں آپ کو اس لیے آپ کو اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو اس لیے بند کر دیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور 3 سال کے لیے مکمل طور پر آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور آپ نے اس گھاٹی کے اندر، وادی کے اندر 3 سال کا عرصہ انتہائی غربت میں اور مشکلات میں گزارا. اور اس وادی جہاں آپ کو محصور کر دیا گیا اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. اور اب شیب ابی طالب کی اگزامپل دے کے فرمایا تھا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اپنے لیے رول ماڈل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سکتا ہے کہ شیب ابی طالب میں غربت کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وقت گزارا، اسی طرح صبر کے ساتھ ایک غریب اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. پھر ہم آگے بڑھے تو ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ پیراگراف میں، صفہ. یہ صفہ نامی جگہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بنائی. تو اس مسجد نبوی کے احاطے میں شمال کی سمت ایک چبوترا تھا جہاں پر کھجور کے پتے جو ہے وہ ان کا ایک سائبان بنا ہوا تھا، چھت بنی ہوئی تھی کھجور کے پتوں کی. اور وہاں پر صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے. اور وہ صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے جن کا اپنا کوئی گھر بار نہ تھا، جن کی ضروریات زندگی جن کو میسر نہ تھیں، تو وہ وہاں فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے اور وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن الخطاب سمیت دیگر صحابہ کرام، اور ایک وقت میں 70 صحابہ کرام وہاں پر آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پڑھاتے تھے. اب اگر کوئی ٹیچر ہے تو جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے مقام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، ان تمام تر معاملات کو اور میتھڈالوجی کو اور تمام طریقہ کار کو ایک ٹیچر اڈاپٹ کرے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ٹیچر کے لیے بھی رول ماڈل ہے. پھر اگلی ہم نے بات پڑھی تھی وہاں پر بحرین کے خزینہ دار. یہ بحرین کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی بحرین ایک ملک کا نام ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خلیج فارس اور بحیرہ عرب، 2 سمندروں کے سنگم پر قطر اور سعودی عرب کے درمیان 5 جزائر پر مشتمل ایک، آپ یوں سمجھ لیجئے، سب سے بڑے جزیرے کا نام جو ہے وہ بحرین تھا، اور یہ بڑا مشہور ملک تھا، 5 مختلف جزیروں پر مشتمل تھا، اور وہاں پر موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی یہ بحرین جو جگہ ہے، یہ بحرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو اسلامی سلطنت یعنی فتوحات کر کے اور اسلام کی تبلیغ کر کے جو اسلامی سلطنت بنا لی تھی، تو یہ بحرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا. اب بحرین کا ذکر کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بحرین پوری دنیا میں ہر اعتبار سے بڑا خوشحال علاقہ سمجھا جاتا تھا. وہاں لوگوں کو ضروریات زندگی بڑی آسانی سے میسر تھیں، تجارت بڑی اچھی ہوتی تھی، لوگوں کو روزگار اور ضروریات زندگی میسر تھیں. تو یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر تم نظام چلانا چاہتے ہو، اگر کسی کو نظام چلانے کی اور نظم و نسق چلانے کی ضرورت اور سہولت میسر آتی ہے، موقع میسر آتا ہے، تو وہ اس طریقے سے چلائے جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلاتے تھے. پھر اسی طریقے سے ہم نے بحرین کے بعد ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا جو سلطان عرب. اب ڈیفینیٹلی سلطان عرب سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کم وقت میں بڑے علاقے کی بڑی احسن طریقے سے سربراہی کا فریضہ سر انجام دیا، تو اسی طریقے سے ایک سربراہ مملکت کو جو ہے وہ نظام و انصرام اور انتظامی معاملات کو چلانا ہے. تو ایک مملکت کے سربراہ کے لیے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے.
ہے۔ پھر ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور لفظ ملتا ہے اسی پیراگراف کے اندر کہ وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے تمام تر معاملات کو چلایا۔ تو ایک آگے لفظ آتا ہے بدر۔ اب یہ بدر کیا تھا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے نام سنا ہوا بھی ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد دوسرے سال میں اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہوا اسے بدر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں 313 ہونے کے باوجود، یعنی تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اسلحہ اور ضروریات جنگ بھی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی، اور شکست دینے کے بعد آپ نے فتح کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ اس پیراگراف میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے فتح کو اور کامیابی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر حنین کی بات آتی ہے تو حنین کیا ہے؟ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کی تھی اور اس علاقے کو بھی فتح فرمایا تھا، اور فتح فرمانے کے بعد آپ نے اس فتح کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ ہمیں ایک کامیاب انسان کے لیے اور کامیابی اور منزل کو پا لینے والے انسان کے لیے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ پھر غزوہ احد ہوا۔ یہ احد مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب تو یہ مدینہ منورہ کا ہی حصہ بن چکا ہے یہ علاقہ۔ یہاں پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان 3 ہجری میں بہت بڑا معرکہ ہوا، بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس مقام پر مسلمان اپنی کامیابی کو حاصل نہ کر سکے تھے، اپنی منزل کو اچیو نہ کر سکے تھے، اور یہ معرکہ بعض وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ سر نہ ہو سکا اور کامیابی مسلمانوں کو نہ مل سکی۔ اب ظاہراً وقتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس ناکامی کے معاملات کو اور اوقات کو اور کیفیات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گزارا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی منزل کو جو ہم چاہتے ہیں اچیو نہیں کر پاتا تو ایسے شخص کے لیے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسی پیراگراف میں ایک اور لفظ پڑھا، بنو نزیر۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے کہنے پر مدینہ منورہ کے جتنے بھی یہودی تھے وہ بیٹھ کر مختلف سازشیں کرتے تھے۔ اب یہودیوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بڑا معاہدہ کر لیا ہوا تھا کہ ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی معاملات نہیں ہوں گے، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہمارے خلاف سازشیں تیار ہو رہی ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پھر ان بنو نزیر کے ان تمام علاقوں کو اور قلعوں پر کا جو ہے وہ محاصرہ کیا، جس کے بدلے میں یہودیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور جو ہے وہ وہاں سے پھر چلے گئے تھے۔ کچھ جو ہے وہ یہودی خیبر کی طرف چلے گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے بنو نزیر کے علاقے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اور وہاں کے نظم و نسق کو چلایا، ایک نظم و نسق کو چلانے والے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رول ماڈل ہے۔ پھر اسی طریقے سے خیبر ایک جگہ ہے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ بڑی رچ زمین تھی، یہاں پر کھیت تھے سرسبز، اور یہاں پر یہودیوں کا بھی بڑا مرکز تھا، اور یہودیوں کا مرکز تھا، لہٰذا وہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو پھر ایک پورا لشکر مسلمانوں کا ان کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچا اور اس علاقے کو فتح کیا، اور لیکن وہاں پر جنگ نہ ہوئی، اور جنگ اس شرط پر نہ ہوئی کہ آج کے بعد ان کھیتوں سے جتنا بھی مال و اسباب ہوگا اور جو پیسہ آئے گا اور جو یہاں پر پیداوار ہوگی اس کا نصف پیداوار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جائے گی، اور فرمایا ہاں اگر تم لوگوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی اور آپ لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر یہی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو وہ اپنے معاہدے پر عمل پیرا رہے، اور جو خیبر جگہ تھی وہاں سے سارے کی ساری جو کھیتوں کا نصف پیداوار تھی وہ مدینہ میں پہنچتی رہی، مگر حضرت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے وعدہ خلافی کی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے ایک اور لفظ پڑھا اسی پیراگراف کے اندر، اور وہ لفظ تھا فدق۔ یہ بھی اسی طریقے سے خیبر میں یہودیوں کا یہ ایک زرعی علاقہ تھا جنہوں نے مسلمانوں سے اپنی نصف پیداوار دینے کی شرط پر صلح کر لی تھی۔ چونکہ فدق لڑائی کے بغیر فتح ہوا تھا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ مملکت کے طور پر بہت سارے اخراجات کو برداشت کرنا ہوتا تھا، تو فدق کے باغ کی آمدنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی گئی، اور آپ وہاں کے نظم و نسق کو بھی چلاتے تھے۔ اب ایک نظم و نسق کو چلانے والا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بصرہ کا ایک آپ نے لفظ پڑھا اسی پیراگراف کے اندر، تو یہ ملک شام کے علاقے میں رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تشریف لے گئے۔ پہلی دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں وہاں پر حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے ہمراہ وہاں گئے تھے، اور بحیرہ راہب نامی ایک عیسائی پادری تھا جس نے بڑی باہر نکل کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ استقبال کیا تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تھے، تو اس وقت اس نے آپ کی جو ہے وہ نبوت کا پیغام دے دیا تھا اور خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ نبی ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کئی جو ہے وہ سفری تجارتی سفر کیے، تو اب ایک کاروباری شخص جو بزنس مین ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے کون سے رولز اپنائے، اب ایک تاجر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ تو یہ وہ مشکل جو ہے وہ اصطلاحات تھیں اور الفاظ تھے جو اس پیراگراف میں جو وہ آئے، جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ہم 6 پیراگراف پہلے کل پڑھ چکے تھے، اب ہم 7ویں پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 7ویں پیراگراف کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہمیں ایک دفعہ پھر سمجھائی گئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل ہستی ہے، آپ کی ذات ایک کامل اور مکمل ہے، ایسی مکمل ہے کہ آپ کی ذات کو کوئی شخص بھی اپنا رول ماڈل بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ غیظ و غضب کی کیفیت ہو، رحم و کرم کی کیفیت ہو، جود و سخا کی کیفیت ہو، شجاعت کی کیفیت ہو، بہادری کی کیفیت ہو، فقر و فاقہ کا عالم آ جائے، رحم دلی کا معاملہ آ جائے، رقیق القلبی نرم دلی کسی کے ساتھ کرنی ہے، دنیا اور دین کے تمام معاملات آ جائیں، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات آ جائیں، جو بھی کیفیت انسان پر وارد ہو جائے، ہر کیفیت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جمادات اور نباتات کے لیے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل بھی ہے، اور ان کے لیے باعث رحمت اور باعث کرم بھی ہے۔ اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، ریگستان، رنگا رنگ پھول، الغرض کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز اپنی اپنی استعداد کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتی اور اسی سے کائنات منور ہوتی چلی گئی۔ اور پھر اسی طرح انسانوں میں بادشاہ ہو، گدھا ہو، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، الغرض کسی بھی صنف انسانی سے کوئی تعلق رکھتا ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور پھر یہی ہوا آج سے 1400 سال قبل جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، غزوات کیے، شب و روز گزارے، معاہدات کیے، سیاسی معاملات کو چلایا، معاشی معاملات کو چلایا، معاشرتی معاملات کو چلایا، تو ہر ایک کے دل میں توحید کا نور پیدا ہوا، قربانی کا ولولہ پیدا ہوا، اخلاص کی روح پیدا ہوئی، خلق کی ہدایت پیدا ہوئی، اور رہنمائی کا جذبہ ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہر ایک ذات کے لیے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رول ماڈل تھے، کامل نمونہ تھے، اور ہر کوئی آپ سے فیض پاتا چلا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا وہ مینارہ نور بن گئے. اور مختلف مزاج والی دنیا ہونے کے باوجود بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں خدا کی محبت کو حاصل کرنا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں خدا کی محبت کو پانا ہے تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، اللہ کی محبت تمہیں میسر آ جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پورا سبق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ خلاصہ تیار کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تقریباً یہ 10 کے قریب پوائنٹس ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ، یہ میری ساری سٹوری سننے کے بعد اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان 10 پوائنٹس کو ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے، یاد رکھیے گا یہ جو پوائنٹس 10 میں نے لکھے ہیں، ان کو آپ نے خلاصہ لکھتے وقت ہیڈنگ نہیں بنانی، یہ صرف آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ آپ خلاصہ لکھتے وقت ترتیب بھی برقرار رہے اور پوری سٹوری بھی لکھی جائے. تو وہ اسٹوڈنٹ ان 10 پوائنٹس کو جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ وہی پوائنٹس ہیں جو میں نے کل اور آج کے لیکچر میں بھی بیان کیے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں. آپ ان 10 پوائنٹس کو ترتیب سے یاد کر لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ خلاصہ 2 سے 2.5 صفحات کا لکھ سکیں گے. پھر اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو آبجیکٹیوز موجود ہیں آپ کی بک کے اندر. تو اگر آپ اپنی بک کو سامنے رکھیں گے تو یہاں میں، چونکہ آج ہم نے اس سبق کو مکمل کرنا ہے، تو ذرا دیکھیے گا. سب سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات، اس میں جو پہلا کثیر الانتخابی سوال ہے اس کی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے. نمبر 2 پر جو ہے اس کا آپشن الف درست ہے. اس کے بعد جو 3 نمبر پوائنٹ ہے اس کا آپشن الف درست ہے، آپ ٹک کرتے جائیں گے. پھر اسی طریقے سے جو 4 نمبر پر کثیر الانتخابی ہے اس کا بے آپشن درست ہے، اور 5ویں کا دال جو ہے وہ آپشن درست ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سبق کے اینڈ پر خالی جگہ بھی دی ہوئی ہے، تو ان کے آنسرز بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلے پر لفظ آئے گا سنت، دوسرے پر آئے گا سنت نبوی، تیسرے پر آئے گا اختلاف عمل، چوتھے پر اتباع، 5ویں پر پیغمبر اسلام، 6 پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7ویں پر عالم تاب، آفتاب عالم تاب، اور نمبر 8 پر یکساں یعنی برابر. اسی طریقے سے ایک سوال ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آپ کو 15 نمبر کا سوال آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیراگراف کی تشریح. اب اس پورے سبق میں سے آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جائے گا، این ممکن ہے اسی پیراگراف میں سے آ جائے بورڈ میں، یا اگلے کی اسباق میں سے آئے، جہاں سے بھی آئے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر اس پیراگراف میں سے یعنی اس پہلے سبق اسوہ حسنہ میں سے آپ کو اگر کوئی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے، خواہ وہ آپ کو روٹین کے ٹیسٹوں میں آئے، آپ کو پری سینڈ اپس میں آئے، آپ کو ٹیسٹ سیشن میں آئے، یا آپ کو اس کے بعد جب وہ پری بورڈ میں آئے یا پھر بورڈ میں آئے، تو آپ نے اس سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف اگر آپ کو آ جاتا ہے تو یہ آیات قرآنی ہیں جن کو آپ ترجمے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ ان آیات کو استعمال کر کے اپنی تشریح 3 صفحات تک لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو 13-14 نمبر بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یاد رکھیے گا یہاں پر اسٹوڈنٹ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو آیت لکھنی نہ آتی ہو تو آپ مارکر کے ساتھ صرف ترجمہ مینشن کر سکتے ہیں، آیت لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ لکھیں تو جس طرح یہاں بغیر اعراب کے لکھی ہوئی ہے، آپ نے پیپر کو سالو کرتے ہوئے اور پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بغیر اعراب کے ہی آیت کو لکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ احادیث بھی لکھ سکتے ہیں جو بڑی معروف ہیں. کوئی بھی پیراگراف آ جائے اس کی تشریح میں آپ ان احادیث کو بھی لکھ سکتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والدین، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ اور اگر آپ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے اشعار آپ نہیں لکھیں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ ایک آدھ لکھ لیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس سبق میں سے کوئی پیراگراف آ جائے، اس کی تشریح میں اگر آپ کوئی شعر لکھنا چاہیں تو آپ معروف شعر علامہ اقبال کا وہ لکھ سکتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو پہلا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیشہ سٹوری کو ذہن میں رکھیے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں اگر ترتیب کے ساتھ ان پوائنٹس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں اور ذہن میں رکھیں تو پورا سبق یاد کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ کو خلاصہ بھی یاد رہے گا اور پیراگراف کی تشریح کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی۔ پیراگراف کی تشریح کا ایک اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پیراگراف کو پڑھ رہے ہیں تو اگر اس کے اندر اخلاق کی بات ہوئی ہے تو آپ اخلاق کو ایکسپلین کریں، جود و سخا کی بات ہوئی ہے تو سخاوت کو ایکسپلین کریں، صبر کی بات ہوئی ہے، جرت اور بہادری کی بات، یعنی جو چیز آپ کو کلک کر گئی ہے آپ اس سے متعلق مواد لکھتے چلے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور اس سارے سبق کے اندر آپ کو بطور رول ماڈل پیش کیا گیا ہے اور یقیناً آپ ہی کی ذات ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، تو اسی سے متعلق قرآنی آیات بھی آ جائیں گی، احادیث بھی آ جائیں گی، اقوال بھی آ جائیں گے اور اشعار بھی آ جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔